الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں خراج عقیدت کے چند اشعار گویا ہم تمام کی طرف سے دربار شاہ عالم کی طرف سے کربلا معلیٰ کی جانب فلک پہ جنت، فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک آسمان، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت ہماری آپ کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا، ہماری بخشش ضرور ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین۔ اور یہ سین بھی ذرا دل تھام کے سنیے گا، چلو احمد آباد مقدس میں، چلو احمد آباد مقدسہ میں، شراب عشق نبی پئیں گے، نبی کے عشق کی لو اور شراب، وہ شراب لو والی شراب، سرکار کے عشق کی شراب، چلو احمد آباد مقدسہ میں، شراب عشق نبی پئیں گے، وہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، شراب خانہ حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یا میدان شاہ عالم، چلو احمد آباد مقدسہ میں، شراب عشق نبی پئیں گے، یہاں کے ساقی پلانے والا، یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، شراب خانہ حسین کا ہے، وہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، شراب خانہ حسین کا ہے، شاہ وارث حق وارث
دمدار بیڑا پار، یہ سب عشق نبی کی شراب پلانے والے حضرات۔ یہ ساقی ہے، یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، شراب کھانا حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ اور کہتے ہیں وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، سرحد وہیں سے جنت، سرحد سب کی سرحد ہے، ہندوستان پاک کی سرحد سب کی، وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے۔ یہاں روضہ امام حسین ہے، کربلا کو اسی میدان میں جہاں امام ہے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے، مگر یہ راستے اسے پتہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مگر یہ راستے اسے پتہ ہے، جو دل سے شیدا حسین کا، مگر یہ راستے کسی سب کو پتہ نہیں، اسے پتہ ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے۔ طہارت سبحان اللہ، طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزاروں دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم و جاں کی خاطر ہزاروں دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم میں غسل کر لے، خود پاکی و طہارت جسم میں غسل کر لے۔ دریا اوروں کو پاک کرتا ہے، لیکن جو دریا کو پاک کر لے، طہارتیں جس میں غسل کر لے، وہ پاک دریا حسین کا ہے۔ طہارتیں جس میں غسل کر لے، وہ پاک دریا حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حقیقت افروز اشعار حقیقت کو آشکار کر رہی تھی، اور یہ سارے اشعار، ساری باتیں حقیقت ہے، حسین ہی حسین کا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ علی حسین پہ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عشق کی دولت یقیناً خانقاہوں میں ملتی ہے، پلانے والا ساقی ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جسے مل جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی، میں تو یہ کہوں گا پھر اس کو دنیا کی دولت اس کے سامنے کوئی مقام جو ہے مرتبہ نہیں رکھتی ہے۔ جسے نبی اور آل نبی کا عشق مل جائے، پنجتن کا عشق مل جائے، اور یہ عشق جس کو ملا ہے، جو خوب ڈوبا ہے اور پیا ہے، بارگاہ غوث سے پیا ہے، بارگاہ رسول سے پیا ہے، اور پیر کی خدمت کر کر کے، پیر کے پیچھے چل کر، پیر پرستی کر کر کے خواجہ عثمان ہارونی سے جس نے پیا ہے۔ یہ عشق جب پیا ہے، پڑھا نہیں پیا ہے۔ پڑھنا اور ہے، پینا اور ہے۔ پڑھنے والے کا ڈگمگ ہو سکتا ہے، پڑھنے والا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر پینے والا نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والا رد و بدل کر سکتا ہے، پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن پینے والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات،
پینے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آج ذرا سا دیکھیے گا کہ سرکار کی بارگاہ سے پی کر آنے والا، بغداد سے پینے والا، پیر عثمان ہارونی سے پینے والا، علی کے گھر کا وہ شہزادہ اور علی کے گھر سے پی کر جب آتے ہیں اور ہندوستان تشریف لاتے ہیں، جن کی آج چھٹی شریف ہے، سال کا پہلا جمعہ ہے، ہم اور آپ حاضر ہیں، کئی حضرات وہاں حاضر ہیں، صدیوں سے اس نے جب ہندوستان پہ قدم رکھا انہوں نے اور نظر اٹھائی تو پی ہوئی شراب عشق میں کھانا پکار اٹھتے ہیں شاست حسین، بادشاہ حسین۔ جو پیتا ہے وہ یوں بولتا ہے، جو مومن کامل ہوتا ہے، جسے علی کے گھرانے کا فیض ملتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس شعر کا یوں ترجمہ کیا کہ حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین، دے دیا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ اس محافظ حسین نے، اسلام نے، اس نواسہ رسول نے جو کربلا کے اندر کر دکھایا، اسلام کی جو زندگی، قوم و ملت کی جو حفاظت اور حق کو جو ادا کیا ہے، حق کو جو ادا کیا ہے، اللہ غنی میرا حسین تجھے سلام، اہل کربلا تمہیں سلام، شہادت شہدائے کربلا تمہیں سلام، حضرات حسین کا خاندان، حسین کا ایک ایک فرد، چاہے امام مسلم نقیل ہو، چاہے حضرت قاسم ہو، عباس علمدار ہو، حسین ابن علی ہو، قاسم ابن حسن ہو، یا اور کوئی افراد، آپ تاریخ اور حقیقت اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ایک ہی شیر خدا کا یہ فرد، خاندان مصطفیٰ کا ایک ہی انسان پورے یزیدیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، پورے یزیدیوں کو مٹانے۔ جب امام مسلم بن عقیل کا گھیراؤ کر لیا گیا، جو امام حسین کے بھائی اور نائب اور خلیفہ بن کر کے کوفہ پہلے بھیجے گئے تھے، واقعہ طویل ہیں، آپ راتوں میں بھی سن رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، میں صرف اشارہ کر کر کے آپ دیکھتے چلے جائے کہ کیسے بہادر، کیسے جواں مرد، کیسا ان کا ایمان اور کیسی للکار اور کیسے ہر مقام پر سردار ہے۔ جب گھیراؤ کر لیا گیا، 500 آدمی ابن اشعث گھوڑے سوار یزیدی کوفی گرفتار کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل کو گھیراؤ کرتے، جہاں جس گھر میں آپ ہوتے ہیں وہاں کا جب گھیراؤ کیا جاتا ہے، اور امام مسلم بن عقیل کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لڑائی ہو، گرفتار کرنی ہو ابن زیاد کے پاس، تو آپ بھی باہر تشریف لے آتے ہیں، باہر آتے ہیں اور کہتا کیا کہنا چاہتے ہیں، کہاں آپ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں، قبول کر لے کہ وہ خلیفہ ہیں، یا پھر چلیے ابن زیاد کے پاس، لڑائی ہوگی، یہ ہوگا، تمہاری جان جائے گی۔ میرے امام مسلم بن عقیل نے کہا کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا؟ تم ہی تو ہو کل تک میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، مرنے مٹنے کا وعدہ کر چکے تھے، کل تک آپ ہمارے ساتھ تھے، امام حسین کہہ رہے تھے، امام مسلم کہہ رہے تھے، اور آج تم یزیدی ہو گئے ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، یزیدی ہو گئے ہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کے ساتھ ہے، تمہیں رہنا ہے رہو، لیکن میرے مقابلے میں مت آؤ، مجھے گرفتار نہ کرو، خلاف نہ ہو جاؤ، ورنہ پھنس جاؤ گے، مارے جاؤ گے، میرا ساتھ نہیں دیتے، اتنا بڑا تم کام کر رہے ہو، حد شکنی کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ میرے مقابلے میں نہ ہو، گرفتاری نہ کرو۔ انہوں نے کہا مسلم ہم بات کرنے نہیں، ہم تو سیدھی یہی بات کرنے آئے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، بیعت کرتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ امام مسلم نے کہا میں بھی یہی تو سیدھی بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں نے تلوار نکالی تو تم بھلے ہی 500 جنے ہو، ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا،
تم بھلے ہی 500 افراد ہو، ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا، مجھے چھیڑو مت، تلوار اندر ہے، اندر رہنے دو میان میں۔ تم نہیں جانتے ہم شیر خدا کے خاندان سے ہیں۔ یہ دنیا میں صرف ناٹک کی جاتی ہے، ایک بھی بچ کے نہیں آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ سیڈی، لیکن حقیقت میں اگر دیکھنا ہے تو کربلا ہے، ایسا ہی شیر ہے۔ ایک بھی بچ کے وہاں جب کھڑے ہو گئے تو ایک اکیلا ہی کافی، سامنے ہزاروں بھی ہو تو کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ حضرات، امام مسلم نے کہا بہتر اسی میں کہ چپ چاپ تم چلے جاؤ، رہنے دو، لڑائی نہ کرو، گرفتاری نہ کرو، اپنے دامن پہ میری گستاخی کا اور میرے قتل کا داغ نہ لگاؤ، بخشش ہو جائے گی پھر بھی چلیے، اگر تم جانے دیتے ہو تو ہم کچھ سفارش کر کے تمہارا راستہ نکال دیں گے، لیکن اگر تم نے حملہ کیا اور جس طریقے سے یزید کہہ رہا ہے اس طرح کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے بخشش کا دروازہ بند ہو سکتا۔ اور رہا یہاں کی مقابلہ کا سوال، تو یہاں بھی تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہاں گورنر ہاؤس میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوگے، اور بھلے ہی آپ 500 ابن زیاد بیٹھا ہے، پھر اس کے اوپر یزید بیٹھا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال ان لوگوں نے نہیں سنا، یزید ہی تھے نا، اب کہاں آتے ہو یا کیا کیا جائے؟ کہا اچھا تب تو ٹھیک ہے، جب تلوار اٹھائی لی ہے تم لوگوں نے، تیاری کر ہی لی ہے، تو یہ شیر خدا کا، یہ خاندان مصطفیٰ کا فرد، یہ امام حسین کا غلام و نائب، امام مسلم بن عقیل نے بھی اپنی میان سے تلوار نکال دی۔ ادھر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار، چاروں طرف سے ایک ساتھ میں حملہ، لیکن قربان جاؤ جیسا حسین ابن علی کی اس نائب نے کہا تھا وہی کر دکھایا، وہی شجاعت۔ امام میں مسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سید ہیں، سردار ہیں، سید یعنی سردار ہے، ہم ہر چیز میں سردار ہیں، ہم عبادت کریں تو عابدوں کے سردار، جہاد کرے تو جہاد میں غازیوں کے سردار، شہید ہو تو شہیدوں کے سردار، اگر میں نے تلوار چلائی تو اس میں بھی سردار ہم ہی ہیں، غازی میں بھی ہم ہی ہیں، شہداء میں بھی ہم ہی ہیں، عبادت میں ہم ہیں سردار، ریاضت ہی نہیں، ریاضت کے سردار ہم ہیں، تقویٰ کے سردار ہم ہیں، ورع کے سردار ہم ہیں، اللہ کی خوف و خشیت کے سردار ہم ہیں۔ ہمارے اندر ہی تو زین العابدین ہے عبادت، ہمارے اندر تو امام حسن علم کا بادشاہ، علم میں دیکھو تو سردار ہم کسی ایک چیز میں سردار نہیں ہیں، اس جنت کی زمین کے بھی سردار، جنت کے بھی سردار ہم ہیں، ہم علم کے بھی سردار، ہر عمل کے بھی سردار، ہم تقوی و طہارت کے بھی سردار، ہم ایسے سید ہیں، آل رسول ہے، اولاد بطول ہے، مصطفیٰ کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، اور علی کا نور ہم میں چمک رہا ہے۔ ہم سید لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، اگر ہم نے تلوار اٹھا لی تو تم سب ایسے ہی کاٹے مارے جاؤ گے، ہزاروں آ جائے سردار ہم ہی ہیں، میدان کے بھی غازی ہم ہیں، تخت پر آ جائے تو راجہ بھی ہم ہیں، مسلح پہ آئے تو امامت کا سردار ہم ہیں، ہم جس طرف دیکھ لے سردار، ساری سرداری ہماری ہے، ہمارے نانا دو جہاں کے سردار، ہمارے بابا علی ولایت کے سردار، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور دنیا کے بھی تمام عورتوں کی سردار، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کا سردار۔ یا رسول اللہ، علی بھی سردار، سب سردار ہے ہم، اور ہر فن میں سردار، ہر عبادت کے پہلو میں سردار، ہر علم کے گوشے میں سردار، اگر قرآن کی تفسیر کرے تو اس میں بھی ہم سردار، قرآن کا ترجمہ کرے تو سردار، نصیحت کرے تو سردار، اور جانتے ہو سردار کے ساتھ ساتھ ہم سید تو ہیں، سردار تو ہی ہر معاملے میں، پر ایسا مت سمجھنا کہ اکیلے امام حسین ہی سردار ہے، ان کے صدقے میں ہم بھی سردار ہیں۔ امام مسلم بن عقیل گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ایسا نہ سمجھنا کہ وہی خالی پنجتن سردار، پنجتن کے صدقے میں ان کی اولادی بھی سردار ہی ہے، سردار ہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ہے نا، وہ لوگ پوجا کرتے تھے، نہیں عبادت کرتے تھے، جو کفار مکہ کہیں 300 سے زائد لگے ہوئے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت نے اس سے پاک کرا کعبے کو، کعبے سے نکالا تمام مورتیوں کو، تو علی کو ساتھ لے گئے، نبی ہے، علی ہے، اور کعبے کے اندر ہے، اور کس کام کے لیے؟
یہ مورتیوں کو نکالا جائے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ بنایا ہے، کسی کے ہاتھ بنائے، آنکھیں بنائی، یہ کیا، یہ پتھروں کو نکالو، یہ نکالو۔ نکالا گیا، کہیں مورتیاں تھیں نکالے گئے، کہیں پتھر تھے جن کی وہ لوگ الگ الگ بت بنا کر کے، خدا بنا کر کے بیٹھے تھے، ان سب کو نکالا گیا، نکالا گیا، نکالا گیا، مگر ایک بت، ایک پتھر، ایک مورتی تھوڑا اوپر تھا کعبے کی چھت کے قریب، جو ابھی اس وقت کعبے کی ہائٹ ہے وہ اس زمانے میں اتنی نہیں تھی، کم تھی۔ پرانے زمانے کے فوٹو آپ نے دیکھے ہو کہ تو کعبے کی دیوار کی ہائٹ کم تھی، جو آج ہے اتنی نہیں تھی۔ بہرحال تو کعبے کی چھت کے پاس ایک وہاں پر بڑا، تو آقا نے کیا فرمایا، علی ایسا کرتے ہیں، میں جھکتا ہوں تھوڑا، تم میری پشت پہ آ جاؤ اور اسے گرا دو۔ علی نے عرض کیا، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نبی ہے، میں امتی ہوں، میں علی ہوں، میں رکھتا ہوں، آپ اوپر آ جائے اور گرا دیں، آپ آ جائیں، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ جسارت نہیں ہو سکتی۔ آقا نے فرمایا، یہ تم اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے ہو، میرا حکم ہے، تم تو ادب ہی کر رہے ہو، تمہاری تعظیم اصرار جب بڑھا کہ نہیں، تو اب حکم تھا رسول کا، اور بڑا راز تھا اس میں، حکمت تھی۔ اللہ اکبر، کہا آقا آپ کہتے ہیں باقی آپ کے اوپر، آپ میرے پر آ جائے، کہا نہیں ایسا نہیں، آپ آ جائے، کچھ راز ہے اس میں، کچھ راز و نیاز ہے، کچھ حکمتیں ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی پشت پر علی حکم رسول کے مطابق چڑھے، سبحان اللہ۔ کعبے کے اندر پشت پیمبر پہ علی نظر آ رہا ہے، فضیلت تو دیکھو علی کی، کعبے کے اندر پشت پیمبر پر علی مرتضیٰ نظر آ رہا ہے، کیسے سید ہے علی، سید العرب ہے علی، سارے حسانی حسینی کے نانا دادا ہے علی۔ حضرات گرامی جب چڑھے اور اسے گرا دیا، پہنچا ہاتھ بلند کیا، ظاہر میں تو یہ ہوا، مگر علی نے جب راز کھولا تو کعبے کی دیوار کی چھت تو کہاں تک رہی ہوگی، لیکن جب مولا علی نے اس کا راز کھولا تو کہا کہ جب میں پیمبر کی پشت پہ چڑھا تو واللہ العظیم تم نے تو یہ دیکھا کہ کعبے کی چھت تک میرا ہاتھ گیا، جی نہیں، عرش اعظم تک میرا ہاتھ چلا گیا، چاہتا تو میں عرش کو پائے کو پکڑ کے کھینچ لیتا۔ سبحان اللہ، بلند کر دیا علی کو، علی کا مطلب ہی ہے بلند، علی کو کعبے میں بلند کر دیا رسول اللہ نے، بلند کیا نا، پشت پہ بلند کر دیا، بلند کر دیا، بیٹھو میں بلند کرتا ہوں، چڑھو میں بلند کرتا ہوں، جیسے حسن و حسین کو بلند کیا، یہاں بٹھا کر کے بلند کیا، علی کو بھی بٹھا کر کے بلند کر دیا۔ اب علی بلند، حسن و حسین بھی بلند، اور مصطفیٰ نے کیا یہ تینوں کو، شہزادگان کو، مولا علی کو، سیدوں کو بلند کیا۔ اب جانتے ہو جتنی اولادیں پیدا ہونی ہوتی ہے وہ باپ کی پشت میں ہوتی ہے، باپ کی پشت میں ہوتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو جتنے انسان پیدا ہونے والے تمام کی روحیں یہاں، کیسے جب ہاتھ پھیرا گیا، رکھا گیا تو تمام روحیں نکلنا شروع ہوئی، قیامت تک پشت آدم سے نیک بات تمام انسان کیونکہ پشت میں ہوتی ہے، باپ کی پشت میں پہلے ہوتے پھر ماں کے شکم میں، تو حضرات باپ کی پشت میں، اور نبی نے تو خاص کہہ دیا تھا کہ میری اولاد علی کی پشت میں ہے، علی کی پشت میں نبی کی اولاد، خدا کا نے فرمایا، اور علی کی پشت میں اس وقت کون تھے؟ سارے سید۔ بہت باریک نقطے کی طرف دیکھیے گا، میرے پیغمبر نے کس کس کو بلند کر دیا؟ علی کو بلند، حسن کو بلند، حسین کو بلند، علی کی پشت میں سارا خاندان ہے، غوث اعظم علی کی پشت میں، غریب نواز علی کی پشت میں، وارث دیوا علی کی پشت میں، مخدوم سمنا علی کی پشت میں، قطب عالم علی کی پشت میں، شاہ عالم علی کی پشت میں، 12 امام علی کی پشت میں، 14 خانوادہ سید جو ہے علی کی پشت میں، سارے اولاد رسول اولاد بطول علی کی پشت میں۔ نبی نے دیکھا، اے علی تم کو تو بلند کر ہی دیا، قیامت تک جو میری آل تیری پشت سے ہونے والی ہے اس کو بھی میں بلند کر رہا ہوں۔ ادھر آدم کی پشت سے انسان کی روحیں نکلی، مگر یہاں پیغمبر کی اولاد جو علی کی پشت میں ہے، اور علی کی اولاد نبی کی اولاد جو ہے وہ کعبے کے اندر پیغمبر اعظم بلند کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ظاہر میں حسن و حسین ہے،
سجدے کی حالت میں جیسے کندھوں پہ بٹھایا، ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلند کر دیا، حسن کو بھی بلند کیا، پھر یہ بھی الگ ہے، علی کو بلند کر دیا، سب آ گئے، لیکن پھر حسن کو بھی الگ سے بلند کر رہے ہیں، حسین کو پھر الگ سے بلند کر رہے ہیں، تینوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تاریخ نے کہا پیغمبر کی ذات قرآن کی ذات ہے، قرآن پہ کوئی چیز نہیں رکھی جاتی، قرآن پہ کوئی کتاب نہیں، قرآن افضل ہے، یہاں تک کہ حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھی جاتی، لیکن اس کا جواب عاشق نے دے دیا، قرآن پہ قرآن کے پارے تو رکھے جا سکتے ہیں، قرآن پہ کوئی چیز نہیں لیکن قرآن پہ قرآن کے پارے تو رکھے جا، بے شک مصطفیٰ کی ذات قرآن ہے لیکن علی قرآن کا پارا نظر آ رہا ہے، حسن و حسین قرآن کی آیت اور پارے نظر آ رہے، قرآن پہ قرآن ہی تو رہے گا، ہے نا؟ تینوں کو بلند کیا۔ تاریخ نے بتایا ان کے علاوہ کوئی پشتے پیغمبر پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اول سے آخر تک علی اور حسنین، امام حسن اور امام حسین ہی نظر آئے، اور ان کی پشت میں جو اولادیں ہیں تمام کو بلند کر دیا۔ اب کون آ گئے؟ سب آ گئے، علی اکبر بھی اس میں آ گئے، علی اصغر بھی آ گئے، حسن سارے کے سارے آ گئے، سب کو بلند کر دیا۔ علی خود بلند، ان کی اولاد بلند، علی خود سید، ان کی اولاد سید، یہ بلند بھی ہے، یہ سردار بھی ہے، ہر فن میں سردار اور ہر چیز میں بلند، علم میں بلند، عمل میں بلند، ہر جگہ بلند، بلندی ہی بلندی، درجات ہی درجات، کمالات ہی کمالات۔ ابھی بھائی جس کے مقام کو مصطفیٰ جان رحمت جان ایمان بلند کرے اس کا عالم کیا ہوگا، جس کی نسل کو علی مصطفیٰ نبی پیغمبر بلند کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ ہے اس کی بلندی کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ ابے دنیا غوث اعظم کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکی تو وہ امام حسن کی بلندی کا اندازہ کیا لگا؟ دنیا ہند کے خواجہ کی بلندی اور کرامتوں کے مخزن کا اندازہ نہیں لگا سکی، وہ حسین اعظم کی بلندی کا اندازہ کیسے لگا؟ اسی لیے امام حضرت جو ہے عسکری جو میدان کربلا میں حسین اعظم کے نائب بن کر آئے، نائب بن کر کے آئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو سید ہیں، ہم تو ویسے ہی بلند ہیں، تم نہیں جانتے؟ چلیے اگر نہیں کرتے ہیں تو آئیے، جب فائٹ کرنی ہے تمہیں لڑنا ہی ہے، مقابلہ کرنا ہی ہے تو کیجئے، وار کیجئے۔ جیسے ہی وار کیا گیا تو جیسے ہی حملہ کیا گیا، تیروں کی بوچھار ہونے لگی، تلواریں چلنے لگی، تو پھر شیر خدا کے گھرانے کا یہ شیر شہزادہ رسول آپ نے بھی جو ہے امام مسلم بن عقیل نے بھی، بھائی حسین کا بھائی ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا، انہوں نے کربلا میں بتا دیا، انہوں نے کوفہ میں بنا دیا، ہر جگہ یہ سادات بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم کیا ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آتا دنیا تو کو مجبور ہو کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تلوار بلند ہوئی اور جو ہے چلی، جب تلوار امام مسلم بن عقیل کی تلوار چلی تو یقیناً ایسا ہوا کہ وہ 500 گھوڑے سوار کوئی زخمی ہو رہا ہے، اور ایک طرف سے جو وار ہوتا ہے تو کئیوں کو سیدھا جہنم رسید کر دیتا ہے، سیدھا فینارے جہنم کر دیتا ہے۔ ایسا ماحول ہو گیا کہ ابن اسد جو ان 500 لوگوں کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، دیکھا کہ اب ماحول رک نہیں رہا ہے، تلوار نہیں رک رہی ہے، سارے لوگ زخمی ہو گئے، کئی لوگ تو مر گئے، کئی لوگ کٹ گئے، کیا ہو گیا۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ امان امان، بھائی مسلم کے لیے امان ہے، سلامتی ہے، کوئی انہیں پریشان نہیں کرے گا، کوئی انہیں تکلیف نہیں دے گا، امان ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے لیے امان ہے، یہ اس ابن جو ہے اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ کیوں اعلان کیا؟ تاکہ ان کی تلوار رک جائے، ان کی تلوار رک جائے، ورنہ سب کو تو ختم کر ہی چکے، یہ 2-4 جو بچے ہیں وہ بھی ختم۔ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کوئی بھی بچ کے جا نہیں سکے گا، اگر ہم آ گئے تو پھر تمہارا بچنا پھر مشکل ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابن اشعث کو یہ اعلان کرنا پڑا، امان امان امان، اے یزیدیو، اے میرے ساتھیو، 2-4-10-15 لوگ بچے تھے بس، وہ بھی زخمی، کوئی کچھ نہیں کرے گا، مسلم بن عقیل کے لیے امان ہے، سلامتی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیا جائے گی۔ اب جیسے امام مسلم بن عقیل کی تلوار اوپر تھی، آپ نے یوں نیچے ٹیکی، بیٹھے اور ایسے بیٹھے اور کہا، اے ابن اشعث، تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ روکنے کے لیے بولتا ہے، دگا دینا چاہتا ہے، ورنہ پھر ارے حضرت آپ کے لیے تو ڈر گئے، مر گئے، سارے دنیا کے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ کیا سر تو ملا حسین کا، بیعت نہیں ملی،
بیعت نہیں ملی، آپ نے مقابلہ کیا سب کو، فی نار جہنم کی آخر میں آپ کو لے جایا گیا، بہت سمجھا بجھا کہ آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، ڈر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ہے حسین کے گھرانے کا ایک ایک فرد۔ کسی کو آپ دیکھو، کسی کو، علی اکبر ہو، قاسم ہو، امام حسین، اکیلے تنے تنہا، یقیناً سردار ہے یہ لوگ، یقیناً بلند ہے یہ لوگ، یقیناً جوان مرد ہے یہ لوگ، یقیناً بہادر ہے یہ حضرات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس اہل بیت کی چوکھٹ کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرما دے، ان گھرانے کے صدقے میں، محبت میں، اللہ ان کی محبت میں ہمیں سلائے موت دے، انہی کی محبت میں میدان محشر میں اٹھائے، اور انہی کی محبت میں جنت عطا فرما دے۔ استغفر اللہ